السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، داتا کل بخش مجھے اور آپ کو پالنے والی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے کہ جس ہستی کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ تک دین اسلام پہنچایا، بخشش اور رحمت کی دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، آل رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین اور سلف صالحین کے لیے کہ جن اللہ کے بندوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر جملہ بڑی ایمانت داری اور دیانت داری کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچایا۔ عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، جس طرح اللہ ذوالجلال نے انسان کی فطرت کے اندر بے شمار چیزیں رکھی ہیں، ہنسنا، رونا، اس کی طبیعت میں بھی اتار چڑھاؤ رہتے، کبھی محبت، کبھی نفرت، کبھی چڑچڑاپن، کبھی اچھا موڈ، کبھی کوئی کسی کا دنیا میں آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے۔ یہ سب انسانی فطرت کے اندر چیزیں ہیں۔ دنیا کا نظام شروع سے ایسا چل رہا ہے جب میں اور آپ نہیں تھے، اور جب میں نے اور آپ نے نہیں بھی ہونا تا قیامت ایسے نظام چلتا رہے گا۔ انسانی معاشرے کے اندر، انسانی وجود کے اندر جو ایک اور فطرت ہے، جو اللہ ذوالجلال نے انسان کی طبیعت کے اندر رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان دونوں کے اندر اٹریکشن پائی جاتی ہے۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے، دونوں کے اندر اللہ ذوالجلال نے فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ دونوں کا آپس کے اندر ملاپ، آپس کے اندر رجحان وہ ہوتے ہیں، اور اسی اٹریکشن کی بنا کے اوپر فطرت کے اندر جو دوسری چیز اللہ ذوالجلال نے رکھی ہے کہ یہ دونوں اپنی خواہشات پوری کرنے میں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، نہ اسلام نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ اپنی خواہشات جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں پوری کریں۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کی تکمیل کے لیے اسلام نے کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھلایا ہے، ایک بہترین رشتہ، نکاح کا رشتہ۔ ایک مرد اور عورت نکاح کے ذریعے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں، نکاح کے ذریعے آپس کے اندر ان کی سچی، ایک تو ہوتا ہے نا جو دنیا دار لوگ دعوے کرتے ہیں مجھے فلاں سے محبت ہے، میرے تیرے نال پیار نہیں، سب فریب ہے، جھوٹ ہے۔ میاں بیوی کی اپنی سچی محبت جو نکاح کے بعد ان کے رشتے کے اندر آتی ہے،
اور نکاح ہی حضرت وہ رشتہ ہے جو دونوں کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی غرض کے ایک دوسرے کے اوپر قربان ہونے کا نام دیتا ہے۔ نکاح کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ جب ازدواجی زندگی کا رشتہ قائم ہو جاتے پھر دونوں کی ذمہ داریاں اپنی اپنی الگ الگ ہوتی ہیں۔ مرد کے اوپر ذمہ داری کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا کفیل ہے، باہر سے محنت کر کے، مزدوری کر کے، کما کر کے لا کے ان کا نان و نفقہ پورا کرنا ہے۔ اور عورت کی جو حقوق ہے بیسک مرد کے اوپر وہ کیا ہے کہ اس کے بعد اس کی عزت کی یعنی اپنی حفاظت کرنی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے گھر کی یعنی اس کے بچوں کی بہترین پرورش اور تربیت کرنی ہے۔ یہ بنیادی مطلب جو نکاح کا رشتہ مارز وجود کے اندر آتا ہے۔ اب جو بات ہوئی ہے نا کہ میاں بیوی کی آپسی محبت کی، یہ میری بات نہیں ہے، جو قرآن کریم کی بات ہے۔ اللہ جلال نے جو اپنی نشانیاں دکھلائی ہیں بندوں کو اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا، یہ بھی میری نشانی ہے، یہ بھی میرا معجزہ ہے، یہ بھی میری چیز ہے، یہ بھی میری نشانی ہے، ان کو دیکھو، غور و فکر کرو۔ اور یہ بھی حضرت مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے بعد جو محبت ہے، یہ بھی اللہ جلال فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کہ اللہ جلال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تمہاری ہی جنس سے، انسان۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ اور ساتھ ہی کہ اللہ جلال فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے اس جوڑے کے اندر محبت اور الفت بھر دی ہے، محبت اور الفت کے اندر ان کو پیک کر دی ہے۔ یہ اللہ جلال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہ جو حقیقی محبت بندے کو حاصل ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد یا نکاح سے پہلے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یری المتحابین مثل النکاح، کہ نکاح والے جوڑے کے اندر جیسی محبت دیکھی جاتی ہے یا دیکھی گئی ہے اس جیسی محبت کسی اور کے اندر نہیں دیکھی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اور جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، جو باقی آدھا دین ہے اس کے ریلیٹڈ اللہ جلال سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ اور جبکہ ایک دوسری حدیث کے اندر جس کو علامہ البانی اپنی ترغیب و ترہیب کے اندر لے کر کے آئے ہیں، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو نکلنے والے کلمات ہیں وہ کیا ہے کہ جس بندے کو اللہ جلال المرأۃ الصالحہ نیک بیوی دے دے وہ بندے کا آدھا دین مکمل کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اور جہاں تک نیک بیوی کا تعلق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع فی السعادہ، چار چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے لیے سعادت مندی کی نشانی ہوتی ہیں۔ بندے کو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے، سعادت مند سمجھنا چاہیے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، فرمایا المرأۃ الصالحہ، اگر کسی بندے کے پاس نیک بیوی ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ پھر فرمایا والمسکن الواسع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کشادہ گھر، جس کے پاس کھلا گھر ہے، کشادہ ہے، وہ اپنے آپ کو سعادت مند سمجھے۔ والجار الصالح، جس کا پڑوسی ہمسایہ نیک ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ والمرکب الحنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے پاس آرام دہ سواری ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب اور سعادت مند سمجھے۔ یہ چار چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعادت مندی ہوتی ہے۔ اور المرأۃ الصالحہ،
نیک بیوی کے متعلق کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیر ما یکنز، کیا میں تمہیں بہترین خزانہ نہ بتلاؤں؟ بہترین خزانہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کرپٹو فورکس کا نام نہیں لیا، نہ کوئی گولڈ اور سلور اور بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز اور جی ٹی آر کی سب کوئی ایسی چیز نہیں گنوائی حضرت جس کو آج ہم نے اپنی پریورٹیز پر آیا ہے، ہم ان کو حاصل کرنا اپنا اولین مقصد سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قیمتی چیزیں تو یہ ہی ہیں. نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں گنوائی. فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ اللہ اکبر. بخیر ما یکنز، ایک خزانے کی، بہترین خزانے کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، اگر کسی شخص کے پاس اچھا گھر نہیں ہے تو خیر ہے، مفلس نہیں ہے. اگر کسی شخص کا گزر بسر مشکل سے ہو رہا ہے پھر بھی خیر ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے پھر بھی خیر ہے. صرف اگر اس کے پاس ایسی خاتون ہے جو اس کا ہر لمحے خیال رکھنے والی ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے اس کا ساتھ دیتی ہو، جب وہ پریشان ہو اس کو سکون دیتی ہو، نیک بیوی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندے کے لیے بہترین خزانہ ہے. فرمایا کہ وہ بیوی ایسی ہوتی ہے اذا نظر سرته، جب وہ بندہ اس کی طرف دیکھتے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، فیلنگز ہی چینج ہو جاتی ہے بندے کی. وَإِذَا غَابَ حَفِظَتْهُ، جب وہ گھر سے جاتا ہے تو حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی بھی اس کے مان کی بھی. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب وہ اس کو کسی کام کا حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتی، اس کی اطاعت کرتی ہے. یہ نیک بیوی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور یہ جو رشتہ، یہ جو عہد، اس کے متعلق نکاح کے متعلق اللہ جلال فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ ایک پختہ عہد ہوتا ہے. ہم نے تو صرف ایک وہ فارمیلٹی رکھی ہے، زبان سے قبول کہہ دیا، سگنیچر کر دیے، گھر جا کے دیکھا بیوی پسند آئی نہ آئی، 2 دن گزارے، مہینہ گزارا، طلاق دے دی. لیکن وہ جو ایک پختہ عہد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بندہ قبول کرتے ہیں، وہ کس بنا کے اوپر قبول کرتے ہیں؟ دونوں اس بات کے مرد بھی عورت بھی پابند ہو جاتے ہیں. عورت کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سارے حقوق پورے کرے، اور مرد کے لیے بھی یہ ضروری ہے، صرف خاوند کے حقوق نہیں ہے بیوی کے اوپر. قرآن یہ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مرد کے حقوق ہے نا عورتوں کے اوپر، اللہ جلال فرماتے ہیں ویسے ہی عرف عام کے مطابق عورتوں کے بھی حقوق ہے مرد کے اوپر، جو مرد کو پورا کرنا لازم ہے، ضروری ہے اس کے لیے. اور ساتھ ہی فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن اس کے باوجود مردوں کو عورتوں کے اوپر برتری فضیلت ہے. اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع وہ پڑھے، اس کی شکیں پڑھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میجر کون سی باتیں اپنے تمام امتیوں تک پہنچائی. ان میں سے ایک یہ بات بھی آپ کو ملے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا، اے مردوں کی جماعت خبردار، جس طرح تمہارے حقوق ہے عورتوں کے اوپر جو ان کے لیے پورا کرنا ضروری ہے، ویسے ہی وَلَكُمْ نِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، عورتوں کے حقوق بھی ہے تمہارے اوپر جو تم نے ضرور پورا کرنا. یہ حضرت یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، اس کی یہ جو تھوڑی سی ہم نے تفصیل بیان کی ہے کہ یہ کتنا شاندار رشتہ ہے. آج ہم اپنا معاشرہ دیکھتے ہیں، میجورٹی دیکھتے ہیں، اس عظیم رشتے کے عظیم فوائد کو جاننے کے باوجود بھی ہم اپنا معاشرہ دیکھیں کہ اس کے اندر طلاق کی ریشو کتنی زیادہ ہے. یہ تو بھی میں نے چند ایک چیزیں بیان کی ہے قرآن و حدیث سے کہ محبت ایسی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گواہیاں دی، دونوں کو حقوق پورے کر، یہ بیسک چیزیں بیان کی ہیں. ہم ان چیزوں کو جاننے کے باوجود اپنا معاشرہ دیکھیں کہ اس کے اندر طلاق کی ریشو کتنی زیادہ ہے. ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں، بیوی
کو گھر سے اس کے میکے بھیج دیا جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور وہ بات جا پہنچتی ہے طلاق تک۔ آپ پورے پاکستان کو چھوڑیں، صرف پنجاب کا معائنہ کریں۔ میں پڑھ رہا تھا صبح کہ ڈیلی بیس کے اوپر جو طلاقیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں نا، صرف پنجاب کے اندر ایک ہوتا ہے طلاق کا کیس عدالت میں گیا ہے، وہ بھی چل رہا ہوتا ہے، ان کی تو تعداد کا نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک کو ہے جو ڈیلی بیس کے اوپر رجسٹر کر ختم ہو رہی ہوتی ہے طلاقیں، ان کی تعداد روزانہ کی بنیاد کے اوپر 400 سے 600 تک ہے صرف پنجاب کے اندر۔ اور آپ اس کو ملٹی پلائی کریں، مہینے کی 12,000 طلاقیں، سال کی 1,44,000، اتنی ریشو اس طلاق کی، جو ایک ایسا جائز کام ہے اللہ الجلال کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے جائز کاموں میں سے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلاق ہے۔ اس کی ریشو اتنی بڑھ چکی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کے مختلف اسباب پائے جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد، موضوع، ٹاپک، عنوان وہی ہے کہ ہم ان ڈیپ تو نہیں جائیں گے، جو میجر ہے جن کی وجہ سے زیادہ تر طلاقیں ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی کریں گے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور میری جو مائیں بہنیں اوپر سن رہی ہیں، جو ویڈیو کے توسط سے سنیں گی، وہ دیکھیں کہ ان کے اندر کیا خامی ہے جن کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو بچانے ایک پرسکون گہوارہ بنانا ہے، اس کے اندر حضرت جو سرے فہرست چیز آتی۔ ایک بات اور ادھر یاد رکھیے گا، جتنے طلاق کے اسباب بیان ہوں گے نا، یہ چیز کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے موبائل کا تعلق اس کے ساتھ لازمی ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نا ایک وکیل ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، غالباً فہیم کھوکھر نام ہے اس بندے کا، اس کا میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، وہ بتا، یہ 20 سال پیچھے بھی چلے جائیں، یہ جو ٹچ موبائل ہے ٹاما ہوگا کسی بندے کو، یہ 20 سال میں ٹیکنالوجی کے نام پر اتنی تباہی ہوئی ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ موبائل عام ہوئے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، تب سے طلاق کی ریشو بڑھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بنیادی سبب پایا جاتا ہے نا، وہ ہے بدگمانی، شک کی بنا کے۔ شک کس طرح کا؟ مرد رات کو گھر لیٹ آ رہا ہے، عورت خامخواہ شک کری جا رہی ہے، پتہ نہیں کیوں لیٹ آتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سم ٹائم کوئنسیڈنس ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد جب گھر آتا ہے عورت موبائل کے اوپر لگی ہوتی ہے، کبھی کال پہ کبھی چیٹنگ پہ۔ اب یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں بنیادی جو اسی وقت نہیں، آہستہ آہستہ سلولی پوائزن کرتی ہے بندے کو، آہستہ آہستہ بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے صرف ایک بے حد مثالیں ہو سکتی ہیں بدگمانی کی، جس طرح کی آپ مرضی لے سکتے ہیں، خصوصاً یہ جوائنٹ فیملی جو سسٹم ہوتا ہے، مرد وہ کچن میں تو ساتھ کوئی اور چلا گیا ہے، تو عورت نے نکلتا بیوی نے دیکھ لی ہے، تو اسی کچن کی کرتے سن پہ، یہ طرح طرح کی بدگمانیاں زیادہ تر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک بنیادی اور میجر سبب ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نکلتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر بندے کو ایک شک کی ایسی بیماری لگتی ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے شک کی، یہ بدگمانی کی، کہ بندہ اس کی لاسٹ سٹیج کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، یا جس عورت کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے حضرت وہ لاسٹ کے اوپر اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ بار بار بات کے اوپر اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار مثالیں ہیں اس کی۔ آپ دیکھیں جو کورٹ کے اندر یہ طلاق کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہی کہ شک، بدگمانیاں، خاوند یہ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، بندے کی سیلف ریسپیکٹ مجروح ہوتی ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ اس کا حل کیا ہے؟ سب سے بہترین حل ہے جو اسلام کے روح سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ طلاق کا لے لیں، وہ آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کا لے لیں۔ میرے اندر کوئی خامی ہے نا، کوئی برائی ہے، آپ صاحب آپ بیٹھے ہیں، کوئی جاتے وقت باہر گاڑی کے پاس یا دوسرا مجھے بتلا دے کہ حضرت آپ کے اندر یہ چیز ہے، آپ کائنڈلی سے ٹھیک کریں۔ میں کسی کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہوں نا، کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے یا کسی کا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں،
کہ یہ سارے بندے بیٹھے ہیں، میں اس کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر کے کھڑا کر کے اس کو بے عزت کر دوں. نہیں، جو بندے کو ذہن میں شک ہو، بدگمانی ہو یا ویسے کوئی شکایت ہو، اس کی سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین حل ہے انڈرسٹینڈنگ. اور جب مرد نے اپنی انا کے اندر عورت سے بات ہی نہیں کرنی، اس بدگمانی کو، اس شک کو شے نہیں جانی ہے، تو وہ رشتہ خراب ہوگا کہ ٹھیک ہوگا؟ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ بدگمانی کی، قرآن بھی جسے ہمیں منع کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، تمہارا کام یہ نہیں ہے مومن ہونے کے باوجود کہ تم کثرت کے ساتھ بدگمانیاں کرو. مثلا آپ بیٹھے ہیں، دو بندے باتیں کر رہے ہیں، یہ لگتا میرے خلاف گلاں بھی کرتے ہیں. گھر جا رہے ہیں، کوئی آپ نے ایسا معاملہ دیکھ لیا ہے تو آپ اپنی وائف کے ریلیٹڈ بدگمانی شروع کر دیں. اگر بیوی نے خاوند کے اندر دیکھ لیا تو وہ بدگمانی شروع کر دیں. اس سے رشتہ خراب ہونے کی ابتدا ہوتی ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اگر کوئی کمی آپ اپنی بیوی کے اندر دیکھتے ہیں، اس سے جانچ پڑتال کریں، اس سے پوچھیں، بات کو کلیئر کریں. یا اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے اندر دیکھتی ہے تو حضرت اس کے ساتھ بات کو کلیئر کرنا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم زیادہ تر ایوری موسٹلی بدگمانی کرنے سے بچو، یہ اکثر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. شیطان رشتہ خراب کرنے میں یہ سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے شیطان کو، میاں بیوی کے رشتے کے اندر لڑائی اور فساد ڈالنے کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدگمانیوں سے منع کیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ تقریباً 1.5 نہیں تو 2 مہینے پرانی بات ہے. ایک ایسا بھائی جسے میں جانتا ہوں، بذات خود ان کی بات پتہ چلی کہ ان کا ازدواجی زندگی کے معاملات خراب ہیں. ازدواجی زندگی کے معاملات خراب ہیں. پیچھے ریزن کیا تھی؟ وہی حضرت شک، بدگمانی. ان کی بیوی کو پریگننسی ہوئی، اس نے انکار کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں. الزام لگایا اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر، اس خاتون کے دیور کے اوپر. آپ ذرا بات سنیے گا، یہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور ایسے بندے کی جس کا واقعہ خود میرے سامنے کی بات ہے. حضرت کو گھر خراب ہونا شروع ہو گیا، بیوی کو بھیج دیا گیا. جب 1-2 مہینے گزرے، تھوڑی باتیں نکلی، جب اندر بیٹھے نا لوگ لڑکے والوں کی طرف سے ان کی طرف سے بھی، جب ساری باتیں کلیئر ہوئی تو آخری جو نچوڑ تھا، آخری جو نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟ شک اور بدگمانی. ایسی کوئی بات ہے نہیں تھی. پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ لڑکی، وہ عورت، وہ ہماری بہن آج اپنے گھر کے اندر بس رہی ہے. لیکن عموماً ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے وہاں روز کوئی نہ کوئی نیا جھگڑا شروع ہوا تھا. اور یہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے بھی آپ سے کیا تھا. ایک صحابی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ان کا نام بیان کیا جاتا ہے زمزم بن قتادہ. ایک زمزم ہوتا ہے جو پانی ہے، زا کے ساتھ، زواد کے ساتھ، زمزم بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ تو کالے رنگ کے. آج ہمارے اندر بھی جو زیادہ پڑھے لکھے جہل کہہ لیں یا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے جہلیت جہل ہوتے ہیں، دونوں کے اندر یہ خباثت پائی جاتی ہے. اگر بیٹی کے بیٹے کے نئے نقش، اس کا رنگ و روپ، اس کی خط و خط والدین کے ساتھ، خصوصاً والد کے ساتھ نہیں ملتی تو حضرت طرح طرح کے شک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں. وہ صحابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے رسول، میری بیوی نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو کالے رنگ کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ جی اللہ کے رسول ہیں. کون سے رنگ کے ہیں؟ اللہ کے رسول سرخ کلر کے. فرمایا اس میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خاکی کلر کا ہو، خاکی رنگ کا ہو؟ جی اللہ کے رسول اس میں سے 1-2 اونٹ ہے جو خاکی رنگ کے ہیں. فرمایا تیرے پاس جو سرخ کلر کے اونٹ ہیں تو وہ خاکی رنگ اندر سے کہاں آ گیا؟ کہتا اللہ کے رسول ہو سکتا ہے اس کی نسل میں سے پیچھے کوئی خاکی رنگ کا ہو جس کی وجہ سے وہ بھی خاکی رنگ کا پیدا ہوئے. تو یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھائی، ہو سکتا ہے پیچھے تیری نسل سے بھی کوئی کالے رنگ کا ہو. یہ بدگمانی اسی وقت ختم کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام.
ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گواہ لے کر کے آئے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے یا تو اسے حد لگے گی، اسے کوڑے مارے جائے گا، نہیں تو پھر لعان ہوگا۔ لعان کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر سورۃ النور کے پہلے رکوع میں بیان کی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے کہ جو گناہ گار ہے اس پر اللہ کی لعنت، اس کے بعد ان کے اندر جدائی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی پرماننٹلی۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں شک کی بنا کے اوپر۔ ابھی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر بھی حضرت جو بہتان لگا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ایک سفر میں تھی، وہ واقعہ افق کے نام سے جو ایک واقعہ مشہور ہے، پیچھے رہ گئی تھی، وہ بھی شک کی بنا پر تھا نا، منافقین نے بدگمانی کی تھی، تو اللہ جلال نے پھر ان کی برات کے اندر قرآن نازل کیا اور مجھے اور آپ کو بتلایا کہ ہر بدگمانی سچ نہیں ہوتی جو آج میرے اور آپ کے گھروں کو خراب کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہمیں منع کیا۔ اس کے بعد غیرت میں افراط و تفریط، دوسرا سبب بیان کرنے لگوں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ جو دوسرا سبب ہے اس کا تعلق بھی کافی حد تک پہلے کے ساتھ ہی ہے، بدگمانی، شک شبہات۔ غیرت میں افراط و تفریط کس طرح؟ افراط و تفریط بیسیکلی کہتے ہیں کمی اور زیادتی کو۔ اگر بندہ غیرت مند نہیں ہے، اس میں غیرت نہیں ہے، تب بھی گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اگر اس میں تفریط ہے، غیرت زیادہ ہے، میرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، تو ایجی کیتا دے کیوں کیتا، تیری اتنی ہمت، تیری اتنی جرت، حضرت اس پر بھی کام خراب ہوگا۔ اگر ایک بندے میں غیرت اتنی بھی نہیں ہے کہ اس کی بیوی نہ پردہ کرتی ہے، اس کے غیر محرم جو دوست ہیں لڑکے کے، اس کے ساتھ بھی وہ ان کے سامنے آتی جاتی ہے، غیر محرموں کے ساتھ وہ بات چیت بھی فون پہ کر لیتی ہے، بندے کو کوئی اثر ہی نہیں ہے، عجیب قسم کا کوئی دیوس آدمی ہے، تو یہ وہ بات ہے جو ایٹ دی اینڈ ایک نہ ایک دن اس بندے کے دماغ کے اندر شیطان ایسا گھول کر کے اسے پلائے گا، شک و شبہات میں مبتلا کرے گا، اس میں بدگمانی پیدا کرے گا کہ ان کا رشتہ ضرور بھی ضرور خراب ہوگا۔ اور اگر یہ چیز بندے کے اندر اور ہو، زیادہ ہو، بندہ غیرت، جس طرح ہوتا نہیں آج کل ہمارے قبائلی جو معاملات ہیں ان میں اتنا تعصب پایا جاتا ہے، پیچھے جو بلوچستان کا واقعہ ہوا تھا، وہ غیرت کے نام کے اوپر قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز حضرت ضرورت سے زیادہ جب ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہمارے گھروں کو خراب کرنے کا مین سبب بنتی ہے۔ غیرت ہر معاملے میں، ایک مومن جو ہوتا ہے اس کو غیرت اس کے اندر کمپلسری چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن جوار، جو مومن ہے وہ غیرت مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال کی ذات ایسی ہے جو مومن سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں تو ایسا نہیں ہے۔ میجورٹی دیکھیں اگر ہم، جو اپنے آپ کو زیادہ اپڈیٹ کہتے ہیں، اپگریڈڈ لوگ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ تنفر پھیلاتے ہیں، وہ تنفر کرتے ہیں لوگوں کو، یہ کہ اسلام میں ایسا تعصب ایسی چیز ہے، آپ ان کے گھروں کا ماحول دیکھیں کہ پہلے کسی بات سے کسی چیز سے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، آنکھیں تب کھلتی ہیں جب وہ پانی بندے کے سر سے نکل گیا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کے اسباب ہیں، جو دن بہ دن طلاقیں بڑھ رہی ہیں، گھروں کے گھر خراب ہو رہے ہیں، حضرت ان کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور دوسرا غیرت زیادہ، اتنی زیادہ بندہ کر جائے بیگم بچاری ہنجی ڈر جی کہ ہون آ گئے، وہ بچے بچارے کمرے چ بیگم وار دے چلو جی ابا جی آ گئے، اتنا بھی کیا ہوا یار بندے کا؟ ٹھیک ہے بندے کی زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، لیکن سب چیزیں اسلام نے جتنی تعلیمات دی نا وہ سب بیلنس ہے، متوازن ہے، نہ پلس میں ہے نہ مائنس میں ہے۔ اسلام ہر تعلیم کے اندر ہمیں ہر بات کے اندر اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو کوئی بھی کام ہو جب وہ حضرت متوازن سے ہٹ کر کے ہوگا نا، اس میں کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ جلال نے 5 نمازیں دن کے اندر فرض کی ہیں، آپ 6 بھی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ ثواب کا کام ہی ہے نا 6 نماز پڑھنا فرض کر کے، آپ 6 بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ 4 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسلام نے جو قوانین ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بنا دیے، پہنچا دیے، حضرت وہ پرفیکٹ ہے۔ اگر ہم ان کو دل سے تسلیم کریں گے اور اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ان کو لے کر کے آئیں گے نا، انشاءاللہ ہمارے گھر بھی ٹھیک ہوں گے اور ہمارے گھروں کے ماحول بھی ٹھیک ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلا سبب بیان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر،
ہمارے معاشرے میں نا مردانگی، اور مردانگی بھی کس کو دکھانا؟ بیویوں کو. بڑی وجوہات ہیں اس کی. یہ چیپٹر تھوڑا سا یہ لمبا ہے، ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، تو یہی انشاءاللہ جو آج ٹاپک شروع ہے نیکسٹ اس کو انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے. چند قوانین ہیں ان کو بیان کریں گے. پھر ہمارے معاشرے میں یہ بھی قباحت پائی جاتی ہے جب غصہ آیا تب طلاق دے. ایسا بھی نہیں ہے. اسلام نے طلاق کا بھی ایک منظم طریقہ بنایا ہے کہ کس وقت دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے قوانین انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے جمعے. یہ موضوع ابھی ادھر اسی وقت چھوڑ رہا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ تھوڑا لینتھی ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو جس طرح نبی علیہ السلام جو تعلیمات لے کر کے آئے، صحابہ نے اڈاپٹ کر کے اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کی، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ویسے ہی زندگی گزارنے کی اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون پیدا کرے، ہماری جو گھروں کی باہر والی زندگی ہے اس کو بھی اللہ ذوالجلال کو سکون بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وما علينا الا البلاغ.